السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول سلفائٹ، ایپیسوڈ 26. آج میرا برتھ ڈے ہے. کیا تم میرے ساتھ میری پسندیدہ جگہوں پر چلو گے؟ اس دن ہفتہ تھا. اسے صبح صبح ایلف کا میسج موصول ہوا تھا. میں نہیں آ سکتا، مجھے کام ہے. ابھی وہ یہ الفاظ ٹائپ کر ہی رہا تھا کہ ایلف کی گزارشیں شروع ہو گئیں. پلیز روحان پلیز، وہ منتیں کر رہی تھی. اوکے، وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا. باہر برف باری ہو رہی تھی. وہ موٹے اونی کپڑے پہنے ہوا تھا. ایلف سفید رنگ کا موٹا وزنی اونی کوٹ پہنے برف کی ملکہ لگ رہی تھی. ہیپی برتھ ڈے، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا. بہت بہت شکریہ. روحان کے ساتھ ایلف کو اپنا یہ دن بہت خاص لگ رہا تھا. وہ سب سے پہلے چرچ گئی تھی. روحان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کے بعد اس نے اپنے پسندیدہ ہوٹل سے چائے پی تھی. تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، روحان نے چائے پیتے ہوئے کہا تھا. ایلف حیران ہوئی تھی. وہ ہمیشہ اپنا یہ دن اکیلے مناتی تھی. اس کے باپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کا یہ خاص دن مزید خاص بنا سکے. کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی. ہاں چلو. روحان اسے لے کر مطلوبہ جگہ پر تھا جو ایمی کا گھر تھا، اور وہاں پر ایلف کے لیے سرپرائز پارٹی تھی. روحان مزید اس کے ساتھ اکیلے گھومنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایمی کو سب بتا کر پارٹی کا انتظام کروایا تھا. ایلف دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی اور بہت خوش بھی تھی. اس کی پوری کلاس وہاں موجود تھی. میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو. اچانک ہی نقلی آرجے یعنی رونلڈ جیکب نے گٹار پر دھن چھیڑ دی تھی. روحان کا دل دھڑکا تھا. اسے وہ شام یاد آئی تھی جب اس نے یہ گانا گا کر خانم کو بری طرح سے زچ کیا تھا. وہ کچھ پلوں کے لیے اس کے ذہن سے اتری تھی کہ زمانے نے پھر یاد کروا دیا تھا. روحان کو اب وہ پارٹی فضول لگ رہی تھی. وہ سب کی نظروں سے بچتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا تھا، لیکن اسے ایسا کرتے برف کی ملکہ نے دیکھ لیا تھا. رک جاؤ روحان، وہ اس کے پیچھے لپکی تھی. پلیز رک جاؤ. ایلف سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا. باہر برف نے سفید قالین بچھا دیا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا تھا. کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی. کچھ نہیں، روحان کے لہجے میں سنجیدگی تھی. مجھے کچھ کہنا ہے، ایلف نے اپنا تنفس بحال کرتے ہوئے کہا. جلدی بولو، مجھے کچھ کام ہے. وہ بیزار سا نظر آ رہا تھا. ویسے تم بہت تیز ہو. یہ دن میں صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی تھی اور تم نے... خیر، مجھے اچھا لگا سب. بہت بہت شکریہ میرا یہ دن اتنا خاص بنانے کے لیے. وہ مسکرا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی، کچھ نرم گرم جذبوں کی رمق تھی. کوئی بات نہیں، کلاس فیلو کے لیے اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا؟ کیا تم مجھے صرف کلاس فیلو سمجھتے ہو؟ وہ حیران ہوئی. روحان خاموش رہا تھا. اس کی خاموشی سے ایلف کو تکلیف ہوئی تھی. وہ اس کا جواب سمجھ چکی تھی. اوکے، کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہیں بہت خاص سمجھتی ہوں اور بہت ہی خاص رشتہ بنانا چاہتی ہوں. وہ مسکرائی تھی. روحان چونکا تھا. میں نہیں جانتی ایسا کب ہوا، کیوں ہوا. میں نے خود پر بہت ضبط کیا، لیکن میں بے بس ہوں مسٹر جبیل. میں ہار گئی ہوں. ایلف آسکر نے زندگی میں پہلی بار ہار مانی ہے. وہ دل و جان سے ہار گئی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم سے محبت ہو گئی. میں تمہیں بہت چاہتی ہوں روحان، بہت زیادہ. اس کا لہجہ جذبات کی آنچ سے دہک رہا تھا. روحان نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک سرد آہ بھر کر سر جھکا لیا. جواب نہیں دیا تم نے؟ برف کی ملکہ برف کے قالین پر اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے اس شخص سے پوچھ رہی تھی جو اپنے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پوری دنیا کے مشکل سے مشکل سوالوں کے مسکرا کر جواب دینے والا شخص میرے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. اچھا نہیں لگ رہا. وہ محبت کے دیوتا کو بولنے پر اکسا رہی تھی. شاید محبت کے دیوتا کا ضبط ٹوٹا تھا. وہ مزید کھڑا نہیں رہ سکتا تھا.
اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اپنے سامنے کھڑی برف کی ملکہ کو دیکھا تھا جو چیمبر آف ڈسکشن کے ساتھ ساتھ پورے لندن پر راج کرتی تھی۔ لوگ اس سے جڑنا چاہتے تھے اور وہ محبت کے اس دیوتا کو جس کی محبت کی دیوی کب کی روٹھ چکی تھی اسے اپنا بنانا چاہتی تھی۔ محبت کے دیوتا نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ شاید دھند میں روئی کے گالے ان دونوں کو چھو رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر بنا کچھ کہے پلٹا اور جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ تم میرے سوال کا جواب دیے بنا نہیں جا سکتے۔ برف کی ملکہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے جانے سے روک رہی تھی۔ برف کی ملکہ کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ پلٹا اور گہری نظر اس پر ڈالی۔ کیوں ڈرتے ہو؟ دل نہیں توڑوں گی، ہمیشہ ہر قدم پر ساتھ نبھاؤں گی۔ ایک بار میرا ہو کر تو دیکھو، سارے دکھ بھلا دوں گی۔ برف کی ملکہ کے لہجے میں التجا تھی، اس کی آنکھوں میں رد کیے جانے کا خوف تھا۔ محبت کا دیوتا اس کا درد سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا ہوں تم ساتھ نبھاؤ گی، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس نازک جان لڑکی کی روح کو فنا کرتی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ محبت کے دیوتا نے اس کے نازک ہاتھ سے، جو ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے برف بن چکا تھا، نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کچھ مت کہنا، میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ مجھے جس کا ہونا تھا میں ہو چکا ہوں، کسی اور کا ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ محبت کے دیوتا نے اس سے چپ رہنے کی التجا کی تھی۔ برف کی ملکہ کو اس کے انکار پر اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتی تھی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ لیکن میں، برف کی ملکہ کے ہونٹ پھڑپھڑائے تھے۔ شش! وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے پھر سے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اب وہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب چل رہا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں کی نمی کو وہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے قدم دوری بڑھا رہے تھے۔ برف کی ملکہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر الٹے قدموں چلنے کے بعد وہ پلٹا تھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دھند میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ برف کی ملکہ اس کے قدموں کے نشان تک رہی تھی۔ ہوا سائیں سائیں کرتی اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے بھی اپنے سامنے ہر منظر دھندلا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ شاید اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ تو تم نے اس کے سب سے خاص دن پر اس کی محبت ٹھکرا کر اس کا دن خراب کر دیا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات تھی۔ روحان نے حشام کو سب بتایا تھا۔ اس کے دوسرے سیمسٹر کے پیپر ختم ہونے والے تھے۔ اسے لندن آئے ہوئے سال ہونے والا تھا۔ تم جانتے ہو حشام، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کسی اور کا ہونا میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے روحان۔ تم ہانم کو بھول جاؤ اب۔ حشام کا لہجہ سخت تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ایلف اچھی لڑکی ہے، تم نے خود بتایا تھا۔ اب تو وہ تم سے محبت بھی کرتی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ حشام کو غصہ آ گیا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ہانم کے ذکر پر وہ ایسے ہی رد عمل کا اظہار کرتا تھا جسے روحان سمجھنے سے قاصر تھا۔ حشام چاہتا تھا کہ روحان جلد سے جلد شادی کر لے کسی سے، لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا اور نہ کبھی کر سکوں گا۔ میں نے بس ایک لڑکی کو چاہا ہے، یہ تم جانتے ہو۔ وہ لڑکی اب نہیں رہی۔ روحان اگر وہ زندہ بھی ہوئی تو تم سے شاید شدید نفرت کرتی ہوگی۔ حشام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نفرت منظور ہے، مجھے بس کہیں نہ کہیں وہ میرا دل کہتا ہے کہ میرے آس پاس رہے۔ روحان نے بتایا تھا، مسٹر جبیل، جو کتاب آپ ایشو کروا چکے ہیں وہ ام ہانم کو یعنی مجھے چاہیے۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ حشام کے فون سے آواز ابھری تھی اور روحان کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ لیٹا ہوا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آواز ام ہانم کی تھی۔ روحان اس آواز کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ حشام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں وہ کتاب لے لوں؟ آواز دوبارہ ابھری تھی۔
روحان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حشام، وہ حانم ہے؟ وہ کانپتی آواز میں پوچھ رہا تھا، جبکہ حشام نے فون بند کر دیا تھا۔ حانم؟ یہ حانم تھی، یہ پیرس میں کیسے؟ روحان کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ روحان اب بڑبڑا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ حانم تھی؟ لیکن وہ تو نہیں، وہ زندہ ہے، میں جانتا ہوں، میرا دل کہتا تھا کہ حانم زندہ ہے۔ خوشی کی لہر روحان کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اب بار بار حشام کا نمبر ملا رہا تھا جو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حشام، فون اٹھاؤ۔ وہ اب کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ روحان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد حشام نے اس کا فون اٹھایا تھا۔ حشام، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے میرا؟ اور وہ لڑکی، وہ حانم کی آواز تھی نا؟ اس نے اپنا نام بھی لیا تھا، وہ سچ میں حانم ہے نا؟ اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے۔ تم خاموش کیوں ہو حشام؟ بولو نا، وہ حانم تھی۔ روحان کو حشام کی خاموشی ناگوار گزر رہی تھی۔ اس کی باتوں کو سننے کے بعد حشام نے گہرا سانس لیا تھا۔ ہاں، وہ حانم ہی تھی، حشام نے سپاٹ سے لہجے میں کہا تھا۔ روحان کے چہرے کا رنگ فق ہوا، اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ تم جانتے تھے وہ زندہ ہے؟ تم نے مجھ سے چھپایا حشام، کیوں؟ روحان کے لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا حانم کے ملنے پر خوش ہو یا حشام کے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اتنا بڑا سچ چھپانے پر دکھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا حشام؟ وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کروں گا، وہ سخت لہجے میں کہتا فون بند کر چکا تھا۔ بات سنو حشام، سنو۔ لیکن حشام فون بند کرنے کے بعد نمبر بند کر چکا تھا، جبکہ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل رقص کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ زندہ تھی جو اس کا سب کچھ تھی۔ آج اسے ساری رات خوشی سے نیند نہیں آنی تھی۔ صبح اس کا پیپر تھا، لیکن حانم کے زندہ ہونے کی خبر سن کر وہ سب بھول گیا تھا۔ بہت انتظار کیا تھا اس نے، 4.5 سال سے بھی اوپر۔ وہ اب جا کر ملی تھی۔ ہوش کھونا تو بنتا تھا۔ جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے۔ کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ پتجھڑوں میں صدائے بہار دی ہم نے۔ خیال یار کی رنگینیوں میں گم ہو کر جمال یار کی عظمت نکھار دی ہم نے۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے۔ وہ زندگی کے جسے زندگی سے نسبت تھی، تمہاری زلف پریشاں پہ وار دی ہم نے۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ اس نے ایک عمر گزار دی تھی، اپنی ساری کائنات ایک لڑکی پر وار دی تھی، بنا دیکھے بنا ملے۔ اب دیکھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ روحان جبیل کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور خوبصورت مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ گیراج کے گاڑی نکالنے کے بعد سبیل جیسے ہی گیٹ کی طرف بڑھا، اسے ایلف آسکر اندر آتی دکھائی دی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ ایلف یہاں؟ وہ انجن بند کر کے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ قاتل یہودی حسینہ، اسے دیکھ کر سبیل کے ذہن میں یہی تاثر ابھرتا تھا۔ گڈ مارننگ مسٹر سبیل، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ گڈ مارننگ، سبیل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرجے اندر ہے؟ ایلف نے صاف پوچھا تھا۔ سبیل تو اس کے آرجے کہنے پر اچھل پڑا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، ایلف نے آرجے کو پہچان لیا تھا۔ ہاں، وہ مجھے لگتا ہے ابھی اٹھا نہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا، سبیل بمشکل بول پایا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے ضروری کام ہے، میں انتظار کر لوں گی، وہ مسکرا کر کہتی اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ سبیل حیرانی سے کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔
وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر عدالت کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ سے ملنے کوئی لڑکی آئی ہے، ملازم نے اسے خبر دی تھی۔ لڑکی؟ روحان چونکا۔ اس کے ذہن میں ایمی کا خیال آیا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سویا تھا، جاگتا رہا تھا۔ وہ شام سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کتابیں اٹھائی تھیں۔ آج اس کا ایک آخری پیپر تھا۔ روحان کتابوں کو بند کر کے کرسی سے اٹھتا ملازم کے ساتھ ہی نیچے آیا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر ایلف کو براجمان دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ایلف کی نظر سیڑھیاں اترتے روحان پر پڑی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ سوری مسٹر آرجے، میں یہاں آ گئی لیکن مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ ایلف کے لہجے میں بےتابی نمایاں تھی۔ جی بیٹھ جاؤ۔ روحان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ پوچھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ایلف کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ کیسے بھول سکتے ہو تم؟ میں ایک رات بھی ٹھیک سے نہیں سوئی، میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی۔ میں روزانہ اس امید سے ڈپارٹمنٹ جاتی ہوں کہ شاید آج مجھے میری بات کا جواب مل جائے، اور تم کہہ رہے ہو کون سی بات؟ وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ روحان سٹپٹا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایلف سنجیدہ تھی۔ وہ تو اب تک ایلف کی محبت کے اقرار کو بھول بھی گیا تھا۔ میں نے آپ کو اسی وقت جواب دے دیا تھا، شاید آپ بھول چکی ہیں۔ ایلف کو وہ ایک دم ہی بہت اجنبی سا لگا۔ مجھے ایمی نے بتایا تھا کہ شاید وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے جسے تم نے چاہا تھا۔ اس نے دھوکہ دیا شاید، لیکن میرا یقین کرو میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ایلف کی آواز بھرا گئی تھی، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ محبت جیسے منہ زور جذبے نے اس نازک لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، مجھے جس کا ہونا تھا ہو چکا ہوں، اب سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کی یاد میں رونے یا اداس ہونے کا کیا فائدہ؟ تم خود کو میرا کیوں نہیں کر دیتے؟ ضبط کرنے کے باوجود بھی ایلف رو دی تھی۔ پلیز ایلف، آپ روئیں مت۔ میں جانتا ہوں محبت کا نہ ملنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا۔ آپ رکیں، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے ایلف اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس ایک ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ محبت کے جذبے نے جہاں اسے ایک دوسری دنیا کی سیر کروائی تھی، وہیں روحان کے انکار پر محبت جیسے اسے جہنم میں پھینک آئی تھی۔ وہ روز جل رہی تھی۔ چند منٹ بعد روحان اسے واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک کاغذ جسے اس نے ایلف کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ دیکھیں۔ ایلف نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو تھاما تھا اور پھر چند پلوں تک نظریں اس کاغذ پر جمائے رکھنے کے بعد ایلف ایک جھٹکے سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے خوبصورت نازک ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم میرڈ ہو؟ ایلف کے لہجے میں حیرانی اور بے یقینی دونوں واضح تھیں۔ روحان نے جھک کر اس کے پیروں کے پاس سے وہ نکاح نامہ اٹھایا تھا جو تقریباً 6 سال پرانا تھا۔ جی میں میرڈ ہوں، روحان پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایلف کو لاؤنج کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے آرجے؟ کیوں چھپایا اتنا بڑا سچ؟ ایلف نہ چاہتے ہوئے بھی چلا اٹھی تھی۔ اس کا نازک وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آپ جان چکی ہیں کہ میں آرجے ہوں، یہ سچ ہے، میں آرجے ہی ہوں۔ ایلف کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ آنسوؤں سے لبریز چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ معصوم روحان سے آرجے اور پھر آرجے سے روحان جبیل تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ روحان اب سینے پر ہاتھ باندھ کر لاؤنج میں لگی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ باہر آسمان کو تک رہا تھا۔ اس کی وسعتوں اور خلاؤں میں جانے وہ کیا تلاش کرتا رہا تھا۔ کیا ہوا تھا ایسا کہ تم اتنے بدل گئے؟ ایلف آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دنیا میرے مزاج سے الگ تھی بہت، اپنا ایک الگ جہاں بسانا پڑا مجھے۔ روحان نے گہرا سانس لینے کے بعد بولنا شروع کیا تھا۔ بہت تڑپا ہوں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے، ایک بار ملنے کے لیے۔
خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا محبوب ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اسے اور کچھ نہیں کر سکتے تو دیکھ تو سکتے ہیں نا۔ میں نے یہ 4.25 سال اسے دیکھنے کی خاطر در بدر گزارے ہیں، کہاں کہاں پھرا ہوں مگر مجھے اس کا نشان نہیں ملا۔ 2 گھنٹوں سے وہ ایلف کو اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ خانم کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ ایلف اس کی کہانی سنتے سنتے رو دی تھی۔ خانم کی موت کا سن کر اس کی سسکیاں ابھری تھیں۔ مجھے معاف کر دو آرجے، میں بہت خود غرض ہوں، میں نے صرف اپنی محبت کا سوچا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارے نہیں، آپ روئیں نہیں، بلکہ یہ وقت تو خوش ہونے کا ہے۔ آج تک وہ مجھے نہیں ملی تھی، لیکن رات شاید میری خوش قسمتی کہ مجھے اس کا سراغ مل گیا ہے۔ ایلف نے چونک کر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر الوہی سی مسکراہٹ تھی۔ یہاں سے میری زندگی کا ایک اور سفر شروع ہوا ہے جو بہت مشکل ہے، جو مجھے اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ مجھے اس سفر میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں نے کسی اور کا ہاتھ تھاما تو میری منزل کھو جائے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ روحان نے ایلف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایلف اس کا اشارہ سمجھ چکی تھی، وہ نظریں جھکا گئی۔ اذیت کی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی، لیکن اسے خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ شخص خوش تھا جسے وہ چاہتی تھی۔ لیکن ہاں، مجھے اس سفر میں بہت سی دعاؤں کی ضرورت ہے جو خانم تک پہنچنے میں میری مدد کریں۔ وہ تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرتی تھی، اب تو نفرت کرتی ہوگی۔ آگ کے دریا کو پار کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں نے سنا ہے اچھے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بٹرنگ کر رہے ہو تم؟ ایلف اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ جی بالکل، وہ بھی مسکرا دیا۔ کب لینے جا رہے ہو اسے؟ ایلف پوچھ رہی تھی۔ ان کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ ایلف کے لیے یہ سب سے مشکل دن تھے، اور ابھی اس کی تکلیف بڑھنی تھی جب وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گی۔ بہت جلد، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا رد عمل نہ جانے کیا ہوگا۔ جو چہرہ ایلف کو اچھا لگتا ہے، اس چہرے سے نفرت ہے خانم کو۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت دریائے ٹیمز کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ کوئی خاص بات بتاؤ نا اس کی، تمہیں وہ کیوں پسند آئی؟ جانے کیوں، لیکن ایلف جاننا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی جو فطرتاً خاموش طبع تھی، وہ جب میرے سامنے آتی تھی تو یقین کرو پٹر پٹر بولتی تھی، ایسا لگتا جیسے گڑیا کو چابی لگا دی گئی ہو۔ لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں تو وہ دور بھاگتی تھی، لوگ میری تعریف کرتے تھے تو وہ ایسی انسلٹ کرتی تھی کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اس گستاخ لڑکی کی زبان کاٹ دینی چاہیے۔ پھر نہ جانے کب اس کا سب سے کم بات کرنا اور مجھ سے لڑنا مجھے اچھا لگنے لگا۔ اس کی شامیں برباد کر کے مجھے خاصا سکون ملتا تھا، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو میرا سارا سکون اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ پھر بھاری ہو گیا تھا۔ ایلف سن کر مسکرا دی تھی۔ میں اس سے ملنا چاہوں گی، میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے۔ ایک اور سلفائٹ؟ یقین نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملواؤں گا۔ وہ پر اعتماد تھا۔ تم نے کہا وہ اس چہرے سے نفرت کرتی ہے، تو تم ابھی اسے یہ چہرہ دکھاؤ ہی مت۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایلف نے مشورہ دیا تھا، جسے سن کر روحان چونکا تھا اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ روحان پیرس آ گیا تھا، مون کے روپ میں، ہر شام کو بنا بتائے۔ یہ تھوڑا مشکل کام تھا، لیکن اسے مون بننا پڑا تھا۔ چہرے کو جلے ہوئے ماسک سے چھپانا پڑا اور گونگے ہونے کا ناٹک کرنا پڑا۔ اس کا مشورہ اسے ایلف نے دیا تھا۔ وہ فی الوقت خانم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ویسی ہی تھی یا بدل گئی تھی، اور جب خانم اینجل کے روپ میں سامنے آئی تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ اسے ایمی جیسی چالاک اور ایلف جیسی بہادر لڑکیاں اچھی لگی تھیں۔ اس کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مردوں کے الفاظ تو کیا، ان کے فعل بھی لڑکیوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ وہ خانم تو کہیں سے بھی نہیں تھی، خاموش اور رحم دل خانم۔ یہ تو اینجل تھی، جو اینجل کم اور ڈائن زیادہ تھی۔ یہ ایمی کی طرح چالاک اور ایلف سے زیادہ بہادر تھی، لیکن خانم کو سر تا پیر بدلہ دیکھ کر روحان کا دل کر لایا تھا۔ وہ بہادر اور چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن بھی ہو گئی تھی۔ بڑے سے دوپٹے والی اس کی خانم کہیں گم ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا
اس کا یہ سفر کافی مشکل تھا، لیکن اب حانم کو دیکھ کر وہ جان گیا تھا ننگے پیر انگاروں پر چلنے کا وقت آ گیا تھا۔ پیرس جیسے شہر میں حانم کو ڈھونڈنا مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ روحان نے حشام پر نظر رکھی تھی۔ وہ ایک دو بار کام کے سلسلے میں ماہی کے گھر گیا تھا اور وہیں روحان کو اینجل یعنی حانم ملی تھی۔ روحان کو اب سمجھ آیا تھا کہ ضیا جبیل یعنی اس کے بڑے ڈیڈ نے اسے کیوں ڈانٹا تھا۔ وہ لڑکی حانم ہی تھی جسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اس کی اتنی بری حالت کا ذمہ دار وہی تھا۔ روحان کا دل پھر سے جلنے لگا تھا۔ دکھ اور پچھتاوا اسے نوچنے لگے تھے، لیکن اسے بہت کچھ کرنا تھا اب۔ حانم کے ملنے کے بعد اس نے حشام کو چھوڑ کر حانم پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، اور پھر وہ میڈی تک پہنچ گیا۔ میڈی تھوڑا معصوم اور بیوقوف لڑکا تھا۔ اس کو ایکسیڈنٹ سے بچا کر جو وہ خود ہی کروا رہا تھا، روحان اس کے گھر میں جگہ پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب میڈی نے پہلی بار روحان کو حانم سے ملوایا تو الوہی چمک لیے اسے دیکھتا رہا تھا، اور اس کے اس طرح دیکھنے سے حانم کو کوفت ہوئی تھی، اور پھر وہ ہر جگہ مون بن کر اینجل کے پیچھے رہنے لگا تھا۔ اس کو میڈی کا اینجل کے ساتھ گھومنا پسند نہیں تھا، اور جب میڈی نے اینجل کو پروپوز کیا تو مون یعنی روحان نے اچھی خاصی دھلائی کی تھی اس کی۔ 2-3 ماہ وہ مون بنا حانم کے پیچھے گھومتا، اور جس روز حانم نے اسے دھمکی دی کہ وہ اس کا بچا ہوا چہرہ بھی جلا دے گی، اس روز وہ خوب ہنسا تھا، اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے روز وہ حشام کے پاس جانے والا تھا، مون نہیں بلکہ روحان جبیل بن کر۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حشام اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ روحان کا لہجہ کاٹدار تھا۔ نہیں، میرا مطلب کافی دنوں سے تم سے رابطہ نہیں ہوا، آج یوں اچانک؟ حشام کے وجیح چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ کچھ سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں۔ روحان جبیل سنجیدہ تھا۔ اتنا سنجیدہ اسے کبھی حشام جبیل نے نہیں دیکھا۔ کیسے جواب؟ حشام ٹھٹکا۔ تم جانتے تھے کہ حانم زندہ ہے، تم یہ بھی جانتے تھے کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، پھر بھی تم نے چھپایا، کیوں؟ اسے حشام سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ اس کا سب سے اچھا دوست اور بھائی تھا۔ روحان کو دکھ ہو رہا تھا۔ بولو حشام، پچھلے 5 سالوں سے میں گناہ کی آگ میں سلگ رہا ہوں، پچھتاوے مجھے جینے نہیں دیتے، اسے دیکھنے کی تڑپ مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے مجھ سے چھپایا، کیوں؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ حشام اس سے 6 سال بڑا تھا، لیکن اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں میں کہیں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں خوبرو تھے، دونوں ہی ایک لڑکی کو چاہتے تھے۔ روحان کی باتیں سن کر حشام دنگ رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ روحان اس قدر چاہتا تھا حانم کو۔ اسے لگتا تھا کہ بس وہ اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو وہ پورا کا پورا گھائل تھا۔ تمہاری خاموشی تمہیں گناہگار بنا رہی ہے حشام، کچھ تو بولو۔ روحان سننا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ 6 ماہ پہلے مجھے پتا چلا کہ حانم زندہ ہے۔ اس سے پہلے میں بھی اسے مرا ہوا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ حانم مر چکی ہے۔ جو زندہ ہے، سانسیں لے رہی ہے، وہ حانم نہیں، اینجل ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، صرف اسی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ سوچو تم سے کتنی نفرت کرتی ہوگی۔ جس تکلیف سے حشام نے وہ الفاظ بولے تھے، اتنی ہی گہری اذیت روحان کے جسم میں سن کر اتر گئی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے۔ تم تو اسے مردہ سمجھ ہی چکے تھے۔ اگر تمہیں بتا دیتا تو یقیناً تم پہلے کی طرح اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتے۔ حشام اب بیٹھ چکا تھا۔ روحان نے اذیت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد روحان بولا تو حشام کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حشام ساکت ہوا تھا۔ وہی جو تم نے سنا، میں حانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اب پرسکون سے اپنی بات دہرا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آرجے سے شادی کرے گی؟ وہ آرجے جس نے اسے اندھیروں کی دنیا میں دھکیل دیا تھا؟ حشام حیران تھا۔ اس کے ایک طرف حانم تھی تو دوسری طرف روحان۔ وہ دونوں سے محبت کرتا تھا اور دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آرجے سے نہ سہی،
روحان بن حیدر جبیل سے تو کر لے گی نا؟ روحان پرعزم تھا۔ روحان تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ بہت مشکلوں سے نارمل زندگی کی طرف لوٹی ہے، اگر تم زندگی میں جاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ حشام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ممکن نہیں، وہ میری تھی، ہے اور میری ہی رہے گی۔ اگر میں نے اسے اندھیروں کی دنیا میں دھکیلا تھا تو اسے واپس بھی میں ہی لاؤں گا۔ وہ تمہارے لیے نہیں بنی، اگر بنی ہوتی تو مل جاتی اب تک تمہیں۔ حشام کی بات سن کر روحان کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ وہ حشام کی بات سے لطف اندوز ہوا تھا۔ کس نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے نہیں بنی؟ وہ میرے لیے ہی بنی ہے، اور سالوں پہلے میں اسے اپنا چکا ہوں۔ روحان کی بات نے حشام کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے جیب سے وہ نکاح نامہ نکال کر حشام کو دکھایا تھا، جسے دیکھ کر حشام سکتے میں چلا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب ایک ڈرامہ تھا، لیکن اس ڈرامے میں ہم دونوں جڑ چکے ہیں۔ شرعاً نہ صحیح، قانوناً طور پر نکاح نامہ گواہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے تمہیں حشام کہ وہ میری نہیں ہے؟ روحان کی بات سن کر حشام نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ وہ ہار گیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے حانم کے مرنے اور بگڑ کر اینجل بننے کی، تو تم فکر نہ کرو، میں نے بگاڑا تھا، میں ہی سنواروں گا، وہ چاہے نفرت کرے یا محبت، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے ہی کرے۔ حشام اس کا پاگل پن دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے حشام؟ تم جانتے نہیں ہو ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ حشام کی بات سن کر سید جبیل بھڑک اٹھے تھے۔ میں جانتا ہوں چھوٹے بابا سائیں، لیکن روحان ان باتوں کو نہیں مانتا، اور وہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسے اچھے سے جانتے ہیں، نکاح کرنا اس کا حق ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو وہ بابا سائیں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ نکاح کر لے گا۔ بہتر ہوگا ہم سب دل سے اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ حشام نے ہی روحان کے نکاح کی بات گھر کی تھی، یہ سزا اسے روحان نے دی تھی، لیکن اسے اتنی عقل نہیں کہ باہر شادی کرنے سے نسل مردوں سے چلتی ہے، عورتوں سے نہیں۔ مجھے امید ہے آپ اپنی مرضی سے اس رشتے کی اجازت دیں گے۔ روحان نے سید جبیل کی بات پوری ہونے سے پہلے حشام کے ہاتھ سے فون لے کر اپنی سنا کر فون بند کر دیا۔ تم بہت ہی، حشام نے کچھ کہنا چاہا۔ میں بہت ہی ذلیل آدمی ہوں، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ روحان نے جل کر کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سن کر حشام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ حشام نے ماہی اور ایلا کو بلایا تھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، البتہ مکی والی بات نہیں بتائی تھی۔ روحان نے یہ بتایا تھا کہ اس نے حانم پر الزام لگایا تھا کچھ، جس کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہو کر پاکستان چھوڑ کر آ گئی تھی۔ ایلا تو آنکھیں پھاڑے روحان کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بدل گیا تھا۔ ہمیں دونوں کی شادی کروانی ہوگی، حشام دل پر پتھر رکھ کر سب کر رہا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ حانم اس کے لیے نہیں بنی۔ بس اتنی سی بات، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ماہی پرجوش سی کہہ رہی تھی۔ اور پھر حمدان انکل کے فون آنے اور ماہی کے بدتمیزی کرنے سے نکاح ہونے تک سب کچھ ماہی کا پلان تھا، سوائے آسیہ بیگم جنہیں بزنس میں نقصان کا کہا گیا تھا۔ سب کو حقیقت معلوم تھی، اسی لیے سب خوش تھے۔ سب سے زیادہ خوش جواد تھا، جو اب بچہ تو نہیں رہا تھا، لیکن آرجے کے لیے وہ اب بھی پاگل تھا۔ اسے ایک نئے روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے آنکھیں نم کر بیٹھا تھا۔ روحان جبیل نے کھینچ کر اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ ماہم بھی اسے نکاح والے دن دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آرجے کی موت کے دکھ سے کہیں زیادہ خوشی جواد کو روحان جبیل کے ملنے کی ہوئی تھی۔ یہ روحان کے حق میں اچھا رہا تھا کہ حانم نے اسے دیکھنے یا ملنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، اور یوں سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ جواد اس کے ساتھ ہی چپکا بیٹھا تھا۔ نکاح پر صرف حشام اور سید ضیاء جبیل تھے۔ الیکشن کے دن تھے تو سید جبیل نہیں آ سکے تھے، باقی رخصتی پر سب اکٹھے ہونے والے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب جارڈن نے حشام اور ضیاء جبیل کو ایک ساتھ دیکھا تھا، اور پھر اس نے حشام کو مار کر اپنا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ روحان ماہی کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔
ہمارے انکار کرنے سے آپ کون سا رک جائیں گے مسٹر روحان جبیل؟ جائیں، دیکھ لیں۔ وہ مسکرائی تھی اور روحان ہانم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سرخ و سفید سادہ سے جوڑے میں دلہن کا روپ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا تھا۔ روحان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اب ہر طرح سے اس کی تھی۔ تمہارا اور میرا وہ تعلق ہے جو کسی کتاب میں درج نہیں۔ تمہاری یاد اور میری سماعت نے ہم دونوں کے درمیان ایک ربط قائم کیا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تم میرے لیے بہتے دریا کی مانند ہو جو ہر رشتے کو سیراب کرتا ہے۔ تم نہیں جانتی ہانم، میں کہاں کہاں بھٹکا ہوں صرف تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں جب تمہیں سچائی پتہ چلے گی تو تمہیں بہت برا لگے گا، لیکن میرا یقین کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ میں نے کبھی اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی، لیکن تم بہت ظالم ہو، چہرہ جلانے جیسی خوفناک باتیں کرتی ہو۔ وہ ریسٹورانٹ کا منظر یاد کر کے مسکرا دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سرگوشیوں میں سوئی ہوئی ہانم سے باتیں کرتا رہا تھا، لیکن جب وہ جانے لگا تو کھڑکی کے پاس رکھا گلدان نیچے گر گیا جس سے ہانم اٹھ گئی تھی، لیکن وہ نکل آیا تھا۔ آج تو بچت ہو گئی، ورنہ نکاح کے دن ہی میرا قتل ہوتا۔ وہ بڑبڑاتا واپس آ گیا تھا۔ وہ لندن واپس چلا گیا تھا، ایک سیمسٹر فریز کروا کر آیا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے ہانم سے بات کر کے ہوتی تھی۔ اس کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں ہانم اس کی آواز پہچان نہ لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے کبھی کبھی احساس ہوتا کہ ہانم بعد میں اسے دھوکے باز سمجھے گی، لیکن اس کا قصور بھی نہیں تھا، اسی نے ملنے اور دیکھنے سے منع کیا تھا۔ وہ دونوں 1 سال بعد 18 جنوری کو اپنے نکاح کے دن ملنے والے تھے۔ ان کا پہلا نکاح جو نکاح کا ایک ڈرامہ تھا وہ بھی 18 جنوری کو ہی ہوا تھا، اور اصل نکاح بھی۔ اور آج بھی 18 جنوری تھی جب روحان جبیل کی محبت ہانم، جو شاید اب اس سے شدید محبت کرتی تھی، پیرس میں اسے خوش آمدید کہنے والی تھی۔ روحان جہاں خوش تھا وہیں اس کا دل ڈر بھی رہا تھا۔ وہ ہانم کے رد عمل کو لے کر خوفزدہ تھا، اور کبھی کبھی جس بات کا ہمیں ڈر ہو، جو انہونی ہمیں خوفزدہ کرتی ہو، وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ انہونی ہو جاتی ہے۔ ہانم نے اس کی توقع سے بھی زیادہ شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، اور اب اسپتال میں سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے بے سدھ پڑی تھی۔ تکلیف تو بہت ہوئی تھی روحان کو، لیکن وہ ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ 6 سال بعد آج ملن کا دن آیا تھا اور وہ اس سے بری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہانی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا روحان؟ ماہی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ روحان چونک کر خیالوں سے باہر آیا تھا۔ زندگی کا ایک پہر اور گزر گیا تھا۔ ایلا اور ماہی دونوں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ دونوں جانتی تھیں کہ آج روحان آنے والا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن سر پر چوٹ لگی تھی، روحان نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شوق لگا ہے اسے، شاید اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، روحان افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کہ بیچاری ہانی کی قسمت کہ اسے شوق دینے والا شوہر ملا ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ روحان جبیل تو لندن کی بڑی بڑی شخصیات کو گہرے شوقس دیتا ہے، اور یہ تو پھر ایک نازک سی لڑکی ہے، ایلا شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایلا کی بات سن کر ماہی نے اسے گھورا تھا، جبکہ روحان پریشان کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ ہانم کے رد عمل سے نابلد تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ماہی نے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، جب ہوش آ جائے تو گھر لے جا سکتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں، ماہی کہتی اندر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ایلا غور سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ 1 سال بعد ملی ہوں آج آپ سے، مجھے آج بھی یقین نہیں ہوتا کہ آپ آرجے ہی ہیں، مطلب کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ ایلا نے اپنے دل کی بات کہہ ہی دی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے ایلا کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ایلا سٹپٹا گئی تھی۔ یہ تو سچ میں آرجے ہے، ایلا زیر لب بڑبڑائی۔
روحان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب اس نے حشام اور مکی کے ساتھ بیٹھے آرجے کا آٹوگراف لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور ذہانت اس کے آرجے ہونے کی گواہ تھی۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، وہ وہی رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے، بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں انسان بدل گیا ہے۔ وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایلا کچھ کہتی اچانک خانم کے کمرے سے شور کی آوازیں ابھری تھیں۔ تم سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، سب نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، خانم دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ شدت جذبات سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس شخص کا وہ نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فرد بن گیا تھا، اور تو اور وہ انجانے میں اسی شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ ہانی، تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، وہ روحان بن حیدر جبیل ہے، آرجے نہیں۔ ماہی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، اب سب سمجھ رہی ہوں۔ خانم نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ ایلا بھی کمرے میں آ گئی تھی جبکہ روحان کمرے سے باہر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اپنے دل سے پوچھو ہانی، تمہیں محسوس ہوگا تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، سب تم سے پیار کرتے ہیں، سب۔ ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اشارہ دیا تھا۔ خانم آنسو ضبط کرتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلو اٹھو، اب ہم نے گھر جانا ہے، اور اس سے بھی پہلے روحان سے مل لو، کب سے باہر بیٹھا تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ماہی اس کا ہاتھ دباتی ایلا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ خانم نے تھک ہار کر بیڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، وہ ماضی کو نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ روحان کے آنے سے اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی، وہ جیسے سارے غم بھول گئی تھی، اور اب روحان کو دیکھ کر جیسے اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور کنپٹی پر پھسلتا چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اور آج مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ روحان کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ۔ سفید رنگ کی شرٹ کے بازو پر سرخ داغ لگے تھے۔ وہ شاید خانم کا خون تھا جو پیشانی پر چوٹ کی وجہ سے نکلا تھا۔ یعنی وہ اسے اٹھا کر لایا تھا؟ خانم یہ سوچ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ چہرہ دوسری جانب پھیر چکی تھی اور ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر لیا تھا۔ روحان اس کی یوں چہرے کا رخ بدلنے پر حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا وہ چیخے گی، برا بھلا کہے گی، لیکن نہیں، وہ خاموش تھی۔ خانم، کتنے جذب سے پکارا تھا اس نے۔ خانم نے آنکھیں میچیں، اس کا دل دھڑکا تھا۔ ایسے ہی وہ اسے فون پر پکارا کرتا تھا۔ میں آرجے نہیں رہا اب، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی معافی مانگوں گا، شاید اس کا حق مجھے نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم سے گزارش ہے، میری محبت کو مت دھتکارنا۔ اس کا نرم گرم لہجہ جذبات کی آنچ سے دہک رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی، آنسوؤں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیا تھا۔ کتنا خوش تھی وہ آج کے دن، لیکن پھر ساری خوشیاں جیسے غموں میں بدل گئیں۔ کچھ پل گہری خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ خانم اپنے چہرے پر اس کی گہری نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔ خانم کو لگا تھا اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ دھیان سے! روحان بے تابی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ خانم نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ روحان ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے اسکارف کو اچھی طرح سر پر لپیٹتے ہوئے اب جوتے پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان سنجیدہ چہرہ لیے بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ناراض اور مصروف سی اچھی لگ رہی تھی۔ سال بعد اسے اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیچے جھک کر جوتے پہننے پر درد کی ایک ٹیس اس کے سر میں اٹھی تھی۔ شاید نیچے گرنے کی وجہ سے گردن پر بھی چوٹ آئی تھی۔ اسے کراہتے دیکھ کر وہ خانم کی طرف لپکا۔ مجھے لگا تھا کہ ان 6 سالوں میں تم بھی بدل گئی ہوگی، لیکن نہیں، مجال ہے جو خانم بدل جائے۔ وہ آج بھی ویسی ہی ضدی اور ہٹ دھرم ہے۔
اس کے خوبصورت جوتے کو نیچے سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ گھمبیر سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خانم نے اس کے قریب آنے پر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب یہ جوتا میرے سر میں مت مار دینا، پہننے کے لیے دیا ہے۔ اس کے تیکھے لہجے پر خانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ انتہا کا صاف گو تھا۔ تم، وہ کہنا چاہتی تھی لیکن تم کا لفظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا۔ وہ پورا 1 سال اسے آپ کہتی رہی تھی۔ محبت سے زیادہ وہ روحان حیدر سے عقیدت رکھتی تھی۔ میں خود پہن لوں گی۔ خانم نے ایک جوتا پہننے کے بعد دوسرا اٹھانے کے لیے جھکی۔ مجھے ضدی اور ہٹ دھرم لڑکیاں نہیں پسند۔ وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ نظریں خانم کے چہرے پر تھیں، جبکہ خانم اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس 1 سال میں اس نے روحان کی ہر بات مانی تھی۔ وہ کافی تابع دار ثابت ہوئی تھی۔ اب آرجے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس میں ہانی والی روح جاگ اٹھی تھی۔ خانم اب دوسرا جوتا بھی پہن چکی تھی۔ اس نے خود کو سخت الفاظ کہنے سے روکا ہوا تھا۔ چلیں؟ روحان نے کھڑے ہو کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ شکریہ۔ خانم اس کے ہاتھ کو مکمل نظر انداز کر کے بیڈ سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ روحان بس ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔